آئے ہیں؟ کچھ سمجھ آ رہی بات؟ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ اگر اتنی بات تھی کہ اللہ کو مان لو اور آخرت کو مان لو، باقی اور کوئی تم سے مطالبہ نہیں ہے۔ انبیاء دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ حالات جیسے جیسے بدلتے گئے اس کے مطابق ان کو قوانین اور احکام دیے جاتے رہے۔ ٹھیک اس طرح سے جس طرح سے ایک بچے کو آپ تعلیم دیتے ہیں، پہلے سے ایک پلان ہوتا ہے کہ صاحب آپ اس کو انجینئر بنائیں گے، آپ اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، آپ اس کو سائنٹسٹ بنائیں گے، لیکن آپ منزل تو آپ کی وہ ہے، ڈیسٹینیشن وہ ہے، مقصد وہ ہے، آبجیکٹ آپ کا وہ ہے، لیکن آپ اس کو شروع سے لے کے چل لیں۔ ABCD سے شروع ہوتی ہے اس کی پڑھائی، الف با تا سے شروع ہوتی ہے اس کی پڑھائی۔ کوئی نہیں کہتا کہ سب جب آپ اس کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ چیز کیوں نہیں پڑھا رہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ تو جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا بچہ، اس کی تعلیم کے مرحلے جو ہیں اس سے مناسب بدلتے جائیں گے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا، تو یہ سب کی سب تعلیم اس وقت کے لحاظ سے مقصود ہوتی چلی گئی۔ سمجھا بات؟ سمجھنے ہم کو بنانا ہے انجینئر، لیکن وہ جو وہاں 9th گریڈ میں جو کچھ پڑھ رہا ہے یہ تو نہیں کہیں گے بیکار ہے۔ 9th گریڈ کا بچے کے لیے 9th گریڈ کی تعلیم ہی مقصود ہے، اگرچہ ہمارا مقصد اس کو انجینئر بنانا ہے، لیکن اس وقت 9th گریڈ کے بچے کے واسطے 9th گریڈ کی تعلیم ہی مقصود ہے۔ تو اسی طرح سے داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، ابراہیم علیہ السلام جو بھی دین لے کر آئے اس وقت کے لحاظ سے انسانوں کے لیے وہی دین، وہی شریعت، وہی قانون، وہی ضابطہ، وہی مقصود ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا بھائی جب اصل جو ہے قرآن آنا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے تورات کی اور کیا ضرورت ہے انجیل کی۔ اس لیے انبیاء کو جب دنیا میں بھیجا گیا اور سب مانتے ہیں، یہاں تورات کا ذکر ہے تو معلوم ہوا کہ تورات جس رسول پر آئی تھی اس کو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر انجیل کا ذکر ہے تو جن پر انجیل آئی تھی ان کو ماننا پڑے گا، جبھی تو مانیں گے ان پر اتری ہوئی کتاب کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کو تو مانیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں؟ ہم تورات کو تو مانیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ساری کتابوں کو، ساری شریعتوں کو ماننا انبیاء کو مانے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، انبیاء کو ماننا پڑے گا۔ تو چونکہ وہ بات اس میں شامل تھی اس لیے اس کو خاص طور پر۔ دوسرا یہ کہ یہاں تو ان کو بتانا ہے کہ تم لوگ جو ہو وہ تورات کا نام لیتے ہو، انجیل کا نام لیتے ہو اور ہو اس سے بہت دور، نہ تمہارے اندر ایمان موجود ہے اللہ پر، نہ تمہارے اندر فکر آخرت موجود ہے، نہ تمہارے اندر عمل صالح ہے، کیسے تم جنت میں جاؤ گے؟ دراصل ان کو بتانا مقصود تھا۔ اگر آگے پیچھے کا مضمون دیکھا جائے پھر کوئی اشکال نہیں، لیکن اس سے آگے پیچھے کے مضمون سے الگ کر کے جب اس آیت کو دیکھا جائے تو وہی دھوکہ ہوگا جو کھایا گیا۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق بني اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا۔ اسی واسطے اس کے بعد فوراً آیت کیا آ رہی ہے؟ ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق اور عہد لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے تھے۔ فوراً اسی لیے تاکہ اس آیت سے کوئی دھوکہ نہ کھائے، ہم نے رسول بھیجے تھے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوى انفسہم، جب کوئی رسول وہ چیز لے کر آیا جو ان کے خواہشات نفسانی کے خلاف تھا، فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، تو ان میں سے کچھ کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو تو قتل ہی کر ڈالا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے یہی تو کیا کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر چڑھوا دیا۔ وہ گئے کہ نہیں گئے وہ مسئلہ الگ، لیکن انہوں نے تو اپنی کرنی کر لی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا، تو کچھ کو تو جھٹلایا، داؤد علیہ السلام کو نہیں مان کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو نہیں مان کے دیا، اور دوسرے اور انبیاء کو، اور کچھ کو قتل کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بنو اسرائیل نے ایک دن 70 نبیوں کو قتل کیا۔ معلوم ہوا کہ اتنی بڑی تعداد اس واسطے کہ اس وقت انبیاء کی جو حالت تھی وہ ایسا جیسے محلے میں کوئی عالم ہو، کوئی امام ہو، تاکہ اس محلے کے لوگوں میں تربیت اور تعلیم کا کام کر سکے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طرح سے دنیا میں بھیجا۔ ان میں کچھ جو رسول آئے صاحب شریعت جیسے موسیٰ علیہ السلام ہیں،
ईसा अलैहिस्सलाम हैं या और दूसरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको एक बड़े एरिया के लिए कि पूरी कौम के वास्ते, पूरे मुल्क के वास्ते, बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट के वास्ते ये भी हुआ है, जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत सारे आलम के लिए। तो फरीक़न कज़्ज़बू व फरीक़न यक़्तुलून व हसिबू अल्ला तकून फितनतुन फ़अमू व सम्मू, और इन्होंने ये ख्याल किया कि इनको कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई इन पर आफत नहीं आएगी, तो ये अंधे बहरे हो गए। फिर अल्लाह ने इन पर मेहरबानी फरमाई, नतीजा उसके बाद क्या हुआ, फिर अंधे बहरे हो गए इनमें से अक्सर जो थे। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, इसमें इशारा इस बात की तरफ कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जब इन्होंने शरीयत को छोड़ दिया और आंखें बंद कर ली और कानों को पे भी इन्होंने बंद कर लिया, सुनते नहीं थे, देखते नहीं थे और दूर चले गए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बुख्त नस्र इन पर मुसल्लत किया। उन्होंने लाखों को कत्ल किया और बैतुल मक़दिस की ईंट से ईंट बजा दी और तौरात के नुस्खे जला डाले, सब कुछ किया, और उनको जो बचे तो गिरफ्तार करके ले गए। 70-80 साल तक वहां पड़े रहे इराक के इलाके में। लेकिन फिर फारिस के कुछ बादशाह वो जब दोबारा आए एक अरसे के बाद, उनको इन पर रहम आया और उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ आ गए, तौबा तिल्ला की, अब सही तौर पर जो है तौरात उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जो फिर दी तो उस पर अमल करना शुरू किया। कुछ दिन के बाद फिर अपने उसी ऐसी हालत पे आ गए, तो नतीजा उसका ये हुआ कि फिर अंधे बहरे बन गए। उसको यहाँ फरमाते हैं वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह तो देख रहे हैं जो कुछ ये हरकतें कर रहे हैं। प्रोग्राम नहीं सूरा अल-माइदा आयत नंबर 72 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कफ़र अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मर्यम वक़ाल अल-मसीह या बनी इस्राईल अअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। लक़द कफ़र अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद वइन लम यंतहू अम्मा यक़ूलून लयमस्सन्न अल्लज़ीन कफ़रू मिन्हुम अज़ाबुन अलीम। अफ़ला यतूबून इलल्लाहि वयस्तग़फ़िरूनहु वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मल मसीह इब्नु मर्यम इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना यअकुलानि अत्ताआम उन्ज़ुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुम्मा उन्ज़ुर अन्ना युफ़कून। क़ुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफ़अन वल्लाहु हुवस्समीउल अलीम। क़ुल या अहल
أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات میں تو یہود کا ذکر تھا، یہاں سے ان کا کفر، ان کا شرک، ان کی سرکشی، معصیت، نافرمانی، اس کا ذکر تھا. اب یہاں سے مسیحی اور عیسائی، نصرانی، ان کا ذکر ہے. انہوں نے بھی کفر کیا، یہ بھی پیچھے نہیں رہے. فرمایا کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہیں. تو اب یہ کہتے ہیں کہ جیسس از اے گاڈ، تو صاحب اللہ کون؟ مسیح جو ہیں بس وہی اللہ ہیں. وہ کہاں سے اللہ ہو گئے؟ اگرچہ کہ گاڈ کا لفظ جو ہے وہ بہت عام ہے، تو اس کا ترجمہ اللہ ہونا ضروری نہیں. فارسی میں اس کو خدا کہتے ہیں. فارسی میں خدا، انگلش میں گاڈ. یہ گویا کا یہ کہ ہم معنی ہوں گے، لیکن اللہ جو ہے وہ تو نام ہے، اس میں ذات ہے. لیکن پھر بھی اب یہ فرق کہ اللہ اور خدا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جس طرح سے ہم مسلمانوں میں ہندوستان اور پاکستان میں جب خدا بولتے ہیں تو اس سے مطلب اللہ ہی ہوتا ہے، اگرچہ خدا جو ہے وہ اس کے معنی آقا کے ہیں جو بھی ہے، لیکن جب بولتے ہیں عرف میں تو اس سے مطلب اللہ ہے. اسی طرح گاڈ جب کہتے ہیں یہ، اگرچہ گاڈ جو ہے وہ صرف اللہ کے نہیں مگر اللہ مراد ہوتے ہیں. اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے گاڈ کا لفظ یوز کرنا یہ شرک ہے. اس میں کوئی تعویل جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ شرک ہے. تو یہاں فرمایا کہ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، انہوں نے کفر کیا. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. یہ تو عجیب بات ہوئی. پیران پرند مریدہ میں پرانند کہ پیر صاحب تو اڑ نہیں رہے، مرید اڑا رہے. ارے بھائی جب
عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہوتا، کوئی ایسی بات ان کی زبان سے نکلی ہوتی جس میں کوئی شبہ ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ اللہ کی خدا اس کی یوں کہیے کہ اس صفتوں میں شریک ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے تو جب کہا کیا کہا، مسیح نے فرمایا اے بنو اسرائیل اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اپنا بھی رب اسی کو بتا رہے ہیں یہاں، جیسے تمہارا بھی رب میرا بھی رب، یعنی مطلب کیا ہوا کہ جس طرح وہ تمہارا رب ہے اسی طرح میرا بھی رب ہے، جس طرح تم اس کے بندے ہو میں بھی اس کا اسی طرح بندہ ہوں، کوئی فرق ہی نہیں. تو جب دونوں ایکول ہیں تو ان کو کہاں سے تم نے خدا بنا لیا؟ انہ من یشرک باللہ، تو حقیقت یہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. اب صاحب اگر ہم یوں کہیں کہ فلانی چیز حرام ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نہیں اس کو چھو سکتے، ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے کیونکہ حرام ہے. دیکھیے شراب حرام ہے، خمر کہ آپ چھوئیں گے بھی نہیں اس کو کیونکہ حرام ہے. خنزیر حرام ہے، آپ چھوئیں گے بھی نہیں اس کو، ٹچ نہیں کریں گے کیونکہ حرام ہے. تو اللہ نے جب حرام کر دیا تو کیا پھر پاسبل ہے ان کا جنت میں جانا؟ ناممکن ہے. اب جس نے شرک کیا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں قادیانیوں نے بڑا ہانکی ہے کہ صاحب اللہ کی رحمتوں سے بعید ہے کہ کوئی آدمی اگرچہ اس نے کفر اور شرک ہی کیوں نہ کیا ہو وہ ہمیشہ پہ ہمیشہ جو ہے وہ کبھی بھی جنت میں جائے، ہمیشہ جہنم میں رہے. جہنم میں جائے گا، سزا بھوگت رہے گا، لیکن آخر کو اس کو جنت میں جائے گا. جھوٹ بولتے ہیں وہ. سمجھ آئے؟ جنت ان کی کوئی پراپرٹی اور جاگیر نہیں ہے جس کو چاہے دے دیں. اللہ نے کہیں نہیں فرمایا، اللہ نے کہا حرام ہے جنت ان پر. اللہ تو حرام کہہ رہے ہیں، آپ اللہ میں کی جنت بانٹ رہے ہیں کافروں کو بھی اور مشرکوں کو بھی. تو اس لیے حرام ہونے کے معنی یہ ہے کہ یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے. وہ فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہاں رہیں گے؟ جہنم میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بھی نہیں کہ نہ جنت میں نہ جہنم میں. چلو بھائی جہنم میں کچھ دن سزا بھگت لی، جنت میں نہیں جا سکتے، مگر چلو جنت میں بھی نہ جاؤ جہنم میں نہ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا. ان کو جہنم ہی میں رہنا. رہ گئی وہ بات کہ اللہ میاں کی رحمتوں سے بعید ہے، نہ تو انہوں نے اللہ کی رحمت کو سمجھا نہ انہوں نے اللہ کے عذاب کو سمجھا. انہوں نے اللہ میاں کو سمجھا ہی نہیں بالکل. تو اصل بات یہ ہے، میں نے کتنی مرتبہ اس بات کو کھولا ہے اور بار بار میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج کل ہم مسلمان بھائیوں کی بھی حالت یہ ہو گئی کہ جو بات شبہ میں ڈالنے والی ہو اس کی طرف تو ہم فوراً لپکتے جاتے ہیں، سمجھا؟ اور جو بات شبہ کو دور کرنے والی ہے اسے جلدی سے بھول جاتے ہیں. شبہات میں پڑھنے والی باتیں جو ہیں وہ خوب یاد آتی ہیں ہم کو. اس لیے میں بار بار بتاتا ہوں کہ اللہ کی رحمتوں ہی کا یہ تقاضا ہے کہ صاحب جو جہنمی جو کافر اور مشرک ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے. کیونکہ آپ حدیث میں پڑھ چکے ہیں، ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گنہگار ہوں گے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا. لیکن اگر کافر اور مشرک بھی اسی طرح سے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن گنہگار اور کافر میں جو ہے کوئی فرق نہ رہا. یہ کیسا رحم ہوا پھر؟ سمجھا؟ پھر تو اس سے اچھا تو یہ تھا کہ اللہ میاں جہنم کو ختم ہی کر دیتے، سارے کافروں کو، مومنوں کو، گنہگاروں کو، فرما برداروں کو، سب کو وہ جنتی میں داخل کر دیتے. اگر یہ غلط تھا اور رحمتوں کے مطابق نہیں تھی یہ بات، سمجھ میں آیا؟ تو پھر یہ بھی غلط ہے کہ کافر جو ہے وہ جہنم سے نکلے. رہ گئی بات یہ کہ صاحب اس نے 70 سال تک ان کو بتا دیجئے، ان لوگوں کو کچھ پتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر بات نہیں کرنی چاہیے؟ تو جہاں تک اس کا تعلق مسجد اس میں جنت میں جائیں تو اب سوال یہ کہ انہوں نے اگر 70 سال تک کفر کیا ہے، 70 سال کی عمر ان کی ہوئی ہے، تو 70 سال لے جائیں جہنم میں. لیکن یہ ہمیشہ کے واسطے کیوں بھیج رہے ہیں جہنم میں؟ یہ تو رحم نہ ہوا.
پہلی بات تو یہ ہے کہ جہنم میں ان کا جانا اللہ کے رحم کے خلاف نہیں، یہ تو میں نے ابھی بتایا. اب رہ گئی ہے ہمیشہ. تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنی حد تک ہمیشہ کے لیے کفر کیا ہے. عمر تو ان کے اپنے قبضے میں نہیں تھی، دنیا میں رہنا ان کے قبضے میں نہیں تھا. جتنے دن یہ دنیا میں رہے ہیں اتنے دن جب انہوں نے کفر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی حد تک ہمیشہ کفر کیا، تو لہذا ہمیشہ ہی کی سزا ان کو ملے گی اللہ کے ہاں. اگر یہ دنیا میں ان کو 50,000 سال کی عمر ملتی 50,000 سال تک کفر کرتے، یا جب تک کہ دنیا قائم ہے جب تک رہتے جب تک کفر کرتے. تو انہوں نے اپنی حد تک تو ایک راستہ اپنا لیا کفر کا، شرک کا، کہ جب تک جینا ہے جب تک دنیا میں رہنا ہے کفر کرنا ہے. تو یہ ہمیشہ کے کافر ہوئے اپنے فیصلے سے، لہذا ہمیشہ کے جہنمی ہوں گے اللہ کے فیصلے سے. یہ ہے سمجھ. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہاں فرمایا کہ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ کوئی سفارش کر دے، کوئی شفاعت کرے اور ان کی جان چھوٹ جائے؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگا. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. اسی لیے آپ دیکھیے کہ نہیں وہ حدیث آگے آ رہی ہے غالباً مسلم شریف، ہاں مسلم شریف میں آگے وہاں بیان کروں گا. لقد كفر الذين قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تو کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کے تیسرے ہیں. عیسائیوں میں فرقے ہیں بہت سے، کسی کا عقیدہ کچھ ہے کسی کا عقیدہ کچھ ہے. یعقوبی جو تھے وہ تو کہتے تھے کہ بھئی اللہ جو ہیں اور مسیح بس وہ ایک ہی ہیں. نستوری جو فرقہ تھا وہ کہتا تھا اللہ تین میں کے تیسرے ہیں. تو یہ ٹرینٹی جو ہے اس کے قائل تھے. تو یہاں اسی کو فرمایا. اور پھر یہ تماشا کیا، یہ بھی نہیں کہ تین اگر خدا مانے تو اللہ ان میں کے پہلے ہیں، بلکہ انہوں نے تیسرا نمبر دیا اللہ میاں کو. سمجھا؟ جب کفر کرنا ہے تو ٹھیک ٹھیک کریں کفر. اللہ میاں کو تیسرا نمبر پہلا اور دوسرا نمبر دوسرے کا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کے تیسرے ہیں. وما من الہ الا الہ واحد. اور حالانکہ ایک معبود کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. دیکھیے یہاں میں بتاتا ہوں، میں نے کہا گاڈ اور خدا یہ ایک معنی ہے. تو میں نے کہا خدا فارسی میں کہتے ہیں اور انگلش میں گاڈ کہتے ہیں. سوال یہ کہ عربی میں اس کے ہم معنی کیا لفظ ہے؟ عربی میں اس کے ہم معنی لفظ الہ ہے، معبود جس کو کہتے ہیں. یعنی تقریباً جو ہم گاڈ بول کر کے جو بات مراد لیتے ہیں وہ عربی میں الہ بولنے سے مراد ہوتی ہے. تو یہاں کہنا یہ ہے کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. یہ ایسا جیسے ہم اردو میں کہیں کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. سمجھا؟ آپ انگلش میں کہیں نو ون گاڈ ایکسپٹ ون اللہ. اسی طرح سے بات، کوئی معبود نہیں. وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ. یہ تین میں کے جو تیسرے والی بات ہے تو یہ چلی اور اس کی تعبیر کیسے کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اس کو سمجھاتے کیسے ہیں کہ تین کیسے ہو گئے. کیونکہ تین خدا مانتے کہ نہیں؟ تین نہیں مانتے. پھر کیا ہوا؟ ہم تو ایک مانتے ہیں. پھر تین کیسے کہہ رہے ہو؟ یہ تین ایک میں تین. بھئی یہ کس طرح ہو گیا؟ یہ گورکھ دھندا کیا ہے؟ کہتے دیکھو ایسا ہے جیسے سورج ہے، تو سورج ایک ہے لیکن اس کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہیں اور وہ دونوں وہ چیزیں مل کر کے وہ ایک چیز بن رہی. وہ کیا ہیں دو چیزیں؟ اس کی روشنی اور اس کی حرارت، گرمی. تو ہیٹ جو ہے سورج کی روشنی اور وہ سورج کا جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے اس کا وہ کرہ جو ہے گلوب جو بھی کچھ کو جی وہ
یہ تین چیزیں مل کر کے سورج بن رہا ہے۔ اسی طرح سے یوں کہتے ہیں کہ ہم اقانیم ثلاثہ، تین اقنوم ہیں جن سے مل کر کے وہ ایک تیار ہو رہا ہے۔ تو یہ تو تین اور ایک اور ایک اور تین انہوں نے اس طرح سمجھایا ہے، لیکن جان یہ کہہ کے بھی نہیں چھٹی ان سے، اتنا اعتراض ان پر ہوئے ہیں کہ بچ نہیں رہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ نہ رکیں اس بات سے جو یہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جنہوں نے بھی کفر کیا ہے ان کو دردناک عذاب پکڑ کے رہے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ اللہ کی طرف توبہ نہیں، اللہ سے توبہ نہیں کرتے، یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے، ویستغفرون، اور اس سے مغفرت نہیں چاہتے۔ یہاں دو لفظ لائے ہیں، ایک ہے توبہ اور ایک ہے مغفرت۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ اللہ سے توبہ نہیں مانگتے، کیا یہ مغفرت نہیں چاہتے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ دو لفظ جو لائے ہیں تو کچھ فرق ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ تو ہے آئندہ نہ کرنے کے فیصلے کا نام، اور مغفرت ہے جو اب تک کیا اس پر شرمندگی کا نام۔ اب تک جو کیا ہم سے غلطی ہوئی ہے اس کو تو معاف کر دیجئے، آئندہ بالکل نہیں کریں گے، یہ ہے وہ توبہ۔ تو یہ جب تک کہ اسی واسطے حدیث میں کہیں تو فرمایا گیا التوبۃ والندامہ، کہ توبہ جو ہے وہ ندامت شرمندگی کو کہتے ہیں، اور کہیں یہ بھی فرمایا گیا کہ توبہ جب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو یعنی التوبۃ النصوح، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ نصوحا کا مطلب کیا ہوا؟ آئندہ کے واسطے جو ہے یہ ایک فیصلہ کر لیا جائے اور ایک یہ طے کر لیا جائے کہ یہ ہمیں اب تک کی نصیحت مل گئی، آئندہ یہ کام نہیں کریں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ان کافروں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ کیوں نہیں توبہ کر لیتے، کیوں نہیں مغفرت چاہ لیتے؟ کیا تمہارا واسطہ ایسے سے ہے کہ اگر تم نے کوئی جرم بڑا کیا ہے تو تمہاری معافی نہیں ہو سکتی؟ اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، اس لیے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ توبہ مانگ لو۔ والمسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم، یہاں لفظ لائیں جو ظاہر ہے کہ جب ان کی ابن مریم کی طرف اشارہ یہ لفظ کیوں لائے ہیں؟ بتانا یہ ہے کہ جن کی پیدائش دنیا میں اسی طرح سے ہوئی ہے کہ وہ کسی کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ یوں کیوں کہتے ہو کہ جب ان کا کوئی باپ نہیں ہے تو پھر یہ خدا کے بیٹے ہیں؟ یوں بھی تو دیکھو، آخر کسی کے بیٹے تو دنیا میں ہوئے ہی، اگر باپ نہیں تو ماں تو تھے، ماں تو تھی، تو کیا ماں کے بیٹے نہیں ہوا کرتا؟ جب ماں بیٹا باپ نہ ہونا اگر تمہارے نزدیک دلیل ہے اس بات کی کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، تو ماں ان کی ہونا جو ہے یہ دلیل کیوں نہیں بنتا کہ یہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں؟ اس طرف اشارہ ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو بس رسول ہیں، قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے اور بھی تو رسول گزر چکے ہیں، تو آخر ان کو کیوں خدا کا بیٹا نہیں کہا گیا اگر ان کی اپنی کرامات اور معجزات اور ان کے کمالات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے تم کو خیال ہوا تو ان سے پہلے اور بھی رسول آ چکے ہیں، کوئی نئی چیز تھوڑی آئی ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، جہاں تک ان کی والدہ کا تعلق ہے وہ بڑی پاک باز تھی۔ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، اچھا بالکل سمپل مگر بڑی بھاری دلیل ہے۔ فرمایا کہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو کیوں کھاتے تھے کھانا؟ اس لیے کہ ضرورت تھی، اس لیے کہ ان کو بھوک اور پیاس لگتی تھی۔ مان لیجئے کہ بھوک اور پیاس تھوڑی دیر کے واسطے مان لیجئے کہ نہیں صاحب بھوک بھی نہیں لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی، کھاتے تھے۔ تو یہ جو کھانا تھا یہ جا کے کیا بنتا تھا؟ سمجھ آیا؟
جب کھانا بدن کے اندر شامل ہو رہا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ہمیشہ رہنے والا جسم نہیں ہے. جس جسم کے اندر گھٹنا اور بڑھنا ہو رہا ہو، آپ سمجھ آ رہی، جس چیز کے اندر بھی گھٹنا اور بڑھنا ہو، اسی کو کہتے ہیں چینجنگ، تغیر. اور تمام دنیا کے فلسفی اس بات پر متفق ہیں کہ جو چیز بدلنے والی ہے وہ پائیدار نہیں ہوا کرتی. نہ بدلنے والی چیز پائیدار ہو سکتی، بدلنے والی چیز پائیدار نہیں ہو سکتی. انسان جو ہے وہ پائیدار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک وقت اس کے بچپن کا ہے، تو ایک وقت جوانی کا ہے، تو ایک وقت بڑھاپے کا. قرآن شریف میں اسی واسطے تو کہا، یہ دلیل جو قرآن شریف نے دی ہے یہ قیامت کے قائم ہونے کے لیے دلیل دی ہے قرآن نے، کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. تو یہ ساری تبدیلیاں جو کچھ ہو رہی ہیں انسان کے وجود جہاں سے اس کا چلا ہے، نطفہ اور نطفے کے اوپر جو دور آئے ہیں ساری تبدیلیوں کے، پھر دنیا میں آیا، دنیا میں بچپن اور جوانی اور بڑھاپا، یہ ساری تبدیلیاں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ہمیشہ دنیا اس طرح نہیں رہے گی. اس لیے میں نے کہا فلسفیوں کا اس بات پر اتفاق، اس لیے وہ کہتے ہیں العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، کہ دنیا میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو تبدیلیاں ہوتی ہیں جس چیز میں وہ ناپائیدار ہوتی ہے، لہذا دنیا ناپائیدار ہے. تو بہرحال جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق، ان کے لیے فرمایا کہ دونوں کھانا کھاتے تھے. جب کھانا کھاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ بدن کے اندر وہ مل رہا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے بدن کے اندر. تو جب اس میں اضافہ اور گھٹنا ہو رہا ہے، یہ دلیل ہے اس کی کہ یہ خدا نہیں ہے. خدا تو وہ ہے کہ جو ہمیشہ یکساں رہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، اس میں کوئی چیز ملنے والی نہ ہو، اس کے اندر سے کوئی چیز نکل کر جانے والی نہ ہو. وہ ہے خدا، وہ ہے اللہ. تو یہاں تو ان کے اندر کھانا جا کر ان کے بدن میں مل رہا ہے، اس لیے کیسے اللہ ہو سکتے ہیں؟ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. دیکھیے تو صحیح ہم کیسے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. کتنا سمپل مسئلہ تھا کہ اس کے واسطے کہ یونیورسٹی کی ڈگری بھی لینے کی ضرورت نہیں سمجھنے کے واسطے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ خدا ہیں کہ نہیں. ہم نے تو وہ بات، وہ دلیل دی ہے کھلی کھلی، ایک جاہل بھی سمجھ جائے. کھانا کھاتے ہیں نا جی، جب کھانا کھاتے ہیں تو خدا کہاں سے بن گئے؟ پھر فرماتے ہیں ثم منظر، حالانکہ اتنی آسان اور سمپل بات ہے یہ، لیکن اس کے باوجود فرمایا پھر ذرا دیکھیے تو صحیح یہ کہاں سے بہکا دیے گئے. یؤفکون کا مطلب کیا ہوا کہ سیدھا راستہ چل رہا ہے ایک آدمی، اور کسی نے آیا اور آ کر کے اس سے کہہ دیا میاں تم تو غلط جا رہے ہو، ادھر کو چلے جاؤ، سیدھا راستہ چھوڑو، ادھر کو چل پڑے. یہ ہے بہکانا، بھٹکانا. انسان فطرت سے صحیح راستے پر چلنے والا ہے. سمجھا؟ یہ اللہ نے کسی انسان کو گمراہ پیدا نہیں کیا، فطرت پر چلنے کے لیے پیدا ہوا. کل مولود یولد علی الفطرہ کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان جو پیدا ہوا ہے اس میں سیدھے راستے پر چلنے کی طلب رکھی گئی ہے. طلب، میں لفظ طلب بول رہا ہوں، یہاں صلاحیت کا لفظ نہیں بول رہا ہوں. صلاحیت تو دونوں کی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا جو ہے ہم نے الہام کر دیا ان میں نافرمانی اور تقوی، وہاں صلاحیت مراد ہے. انسان میں خیر اور شر دونوں کی صلاحیت ہے، مگر طلب جو ہے وہ اس میں اندر وہ ہے حق کی. اسی واسطے صوفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ دراصل ہر انسان میں فطرتاً جو حق کی طلب ہے یہ اسی کا کرشمہ ہے کہ صاحب جس کی وجہ سے دنیا میں چاہے وہ ہندو ہو کہ سکھ ہو کہ پارسی ہو، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حق کی طلب سے یہ فارغ ہو گیا. حق کی طلب ہے اس میں، ہاں راستہ غلط لگ گیا، وہ
چاہتا ہے اسی حق کو چاہتا ہے، مگر یہ کہ صاحب کسی نے اس کو یہ کہہ دیا یہ راستہ ہے آپ کا. تو بات وہی ہے فطری طور یہ ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت پر ہر ایک کو پیدا کیا گیا، تو فطری طور پر طلب ہے حق کی، لیکن لوگ آ کر بھٹکا دیتے ہیں. قل اتعبدون، تو یہاں بتانا یہ کہ سیدھی بات تھی سمجھنے کے لیے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے، نہ خدا ہو سکتے ہیں، مگر ان کو لوگوں نے بہکا دیا ہے. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، آپ کہیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو کہ جو تمہارے لیے نہ نقصان کا مالک نہ نفع کا مالک. عام طور پر قرآن شریف میں ایسے جہاں بات چل رہی ہو وہاں نقصان ضر کا لفظ پہلے لائیں، نفع کا لفظ بعد میں لائیں، کیونکہ انسان نقصان سے بچا رہا ہے تو یہ سب سے بڑا نفع ہے. پہلا نفع تو یہ کہ نقصان سے بچ گئے، اور اگر مزید کوئی فائدہ حاصل ہو جائے یہ تو اضافہ ہوگا. نقصان سے بچنا بڑی بات ہے. اس لیے جو تمہیں نقصان سے نہیں بچا سکتے وہ نفع کیا پہنچائیں گے؟ نقصانی سے نہیں بچا پا رہے ہیں تو یہ معبود کہاں کو گئے؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو مالک نہیں ہے تمہارے لیے نہ نقصان پہنچانے کے اور نہ نفع پہنچانے کے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تو سننے والے اور جاننے والے ہیں. کیا کمال ہے قرآن شریف کے الفاظ کا. تو یہاں یوں نہیں فرمایا اللہ مالک ہیں، وہاں اللہ کی دو صفتیں بتلا دی، اور یہ بات کہ یہ دو صفتیں ان میں ہیں نہیں کسی میں بھی اللہ کے سوا. جب اللہ کے سوا یہ دو صفتیں کسی میں ہے ہی نہیں تو پھر ان کو معبود بننے کا بھی حق نہیں، کیونکہ یہاں دلیل تو یہ دی گئی ہے کہ یہ تمہارے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں. اب یہ کہ نفع نقصان کے مالک نہیں، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ سمیع اور بصیر علیم نہیں ہے. چنانچہ دیکھیے نقصان سے کسی کو کوئی بچائے تو پہلی بات کیا ہے اس کے لیے چاہیے؟ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نقصان والی حالت میں ہیں، ہمارا نقصان کیا ہے، ہمارا نفع کیا ہے، اس کو علم تو ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اسے پکاریں اپنی مصیبت میں تو وہ ہماری بات بھی سننے والا ہو. اگر جناب سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے کسی بھی وجہ سے ہو، چاہے تو اس وجہ سے کہ بیچ میں فاصلے بہت ہیں، یا اس وجہ سے کہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے کچھ بھی کہیے، یا اس وجہ سے کہ ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، ہمارے منہ سے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی، کچھ بھی کہیے، اگر وہ ہماری مصیبتوں سے اور ہماری پکار سے غافل ہی ہیں سرے سے تو پھر ہماری مصیبت دور کہاں سے کریں گے، ہم کو فائدہ کہاں سے پہنچائیں گے. اور السمیع اور العلیم یہ صفت کسی کی ہے ہی نہیں، سمجھا؟ یہ کوئی نہیں مانتا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا کوئی اور تجویز کر لیجئے کہ صاحب ان میں یہ بات ہو کہ آپ یہاں بیٹھے پکاریں اور وہ وہاں وہ سن لیں، یہ بات تو اللہ کے سوا اور کسی میں بھی نہیں. اس لیے کہا گیا کہ هو السمیع العلیم. جب اللہ سمیع علیم ہے تو پھر وہی تو نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں، اور کون ہو سکتا ہے؟ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو. غلو کا مطلب ہوتا ہے کہ بیانڈ دی لمٹ، جو ایک لائن کھینچ دی ہے اس سے آگے مت جاؤ تم. یہ ہے غلو. غلا یغلی اصل میں آتا ہے ہانڈی جب جو جوش کرتی ہے، جو دیگچی میں پانی پک رہا ہے یا کھانا پک رہا ہے، وہ جو گڑ 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 کرتا ہے نا جب، وہ یہ ہے غلیان. غلیان مصدر ہے، غلا یغلی اس کا ورب ہے. تو لا تغلو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو ہانڈی جیسے کھولنے لگتی ہے تو وہ لمٹ سے باہر اپنی حد سے آگے جا رہا ہے، گرمی بڑھ گئی. تو یہاں اس موقع پر فرماتے ہیں لا تغلو، غلو مت کرو، یعنی مطلب حد سے آگے مت جاؤ.
مگر یہ ناحق کی قید ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر حق کے دائرے میں رہتے ہوئے غلو ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ممانعت، اس کو حد ممانعت میں نہیں رکھیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے روزے فرض ہیں کتنے رمضان کے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ اگر سال میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھے، کیا کہیں گے اس کو؟ ظاہر ہے کہ فرض تو نہیں ادا کر رہا ہے، بلکہ یہ کہ یہ غلو کر رہا ہے دین میں، لیکن یہ غلو جو ہے اس کے لیے ممنوع نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ تم ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ لو۔ جب صحابی نے کہا کہ مجھے ہمیشہ روزہ رکھنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، آپ نے منع فرما دی مت کرو، تو آپ نے فرمایا 3 دن روزہ رکھ لو ہر مہینے۔ یا رسول اللہ مجھ میں تو اس سے زیادہ کی طاقت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 1 ہفتہ رکھ لو، مجھ میں زیادہ اور طاقت ہے، آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھ لو اور ایک دن چھوڑ دو، اور یہی صوم داؤدی ہے کہ داؤد علیہ السلام کے روزے کی آپ نے یہی بات فرمائی کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، تو یہ آپ نے فرما دیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر ان صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول نے ٹھیک ہی فرمایا تھا، اس وقت تو میں جوان تھا، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات، اور میں کہتا تھا میں تو ایک دن میں ہر دن روزہ رکھنے تیار ہوں، لیکن اب پتہ چل رہا، لیکن چونکہ اس وقت ہو چکا تھا فیصلہ کہ اب ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا ہے، مرتے دم تک وہی کرتے رہے چاہے بھاری کیوں نہ ہوا، وہ تو ان صحابہ کے سچا ہونے کی بات تھی۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ غلو ہے، یہ غلو جو ہے یہ ممنوع نہیں ہوگا، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اس غلو کی اجازت ہے کہ حق کے دائرے میں ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص آج اپنے اندر ہمت رکھتے ہوئے ہر دن بھی روزہ رکھنا چاہے سوائے ان دنوں کے جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس کو بھی یوں نہیں کہیں گے کہ اس نے غلو جو ہے یہ ناحق کیا ہے، کیونکہ حدیث میں جو منع فرمایا گیا ہے وہ دراصل روکنا اس بات سے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر کے جو لوگوں میں کمزوریاں پیدا ہوں، اس وقت لوگ شروع میں تو جوش میں آ کر دینداری کے جذبے میں اور شروع کر دیں، اور نتیجہ اس کا کیا ہو، آگے چل کر کے وہ جناب ان سے فرائض بھی ادا نہ ہونے پائیں۔ تو چونکہ شریعت میں حکمتیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتوں کے ساتھ امت کی تربیت کی ہے اور رہنمائی فرمائی، تو ورنہ تو یہ کہ کوئی دلیل شرعی نہیں ہوگی کہ اگر کوئی شخص روز رکھنا چاہے تو اس کو حرام قرار دیا جائے اور اس کو ناجائز قرار دیا جائے۔ اگر مکروہ بھی کہیں گے تو وہ اس درجے میں کہ بھائی اس لیے کہ تکلیف جو ہے مالا عطا کا کہیں ایسا نہ ہو کہ روز رکھے ہوئے تو آگے چل کر کے دوسرے واجبات زندگی کے ہیں وہ کہیں متاثر نہ ہو جائیں، مگر جس کو یہ اطمینان ہے کہ اس کے جتنے شرعی تقاضے اور مطالبے ہیں اس کی زندگی میں وہ سب ادا کرے گا، یاد رکھیے اس کو ہر دن روزہ رکھنا جائز ہوگا، یہی ہے تفقہ جس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ بہت پرانی بات نہیں، اسی سنچری میں دمشق کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، سن 1935 میں ان کا انتقال ہوا ہے، 1935 میں، علامہ بدر الدین، اور وہ پورے عرب ملکوں میں، تمام عرب میں عالم بالحدیث فی زمانی اور فی عصری سمجھے جاتے تھے، اپنے زمانے میں حدیث کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا عالم، بہت زبردست عالم تھے، لیکن یہ صائم الدہر روز روزہ رکھتے تھے سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، جیسے عید الفطر ہے اور جو قربانی کا ایام اضحیہ جو ہیں وہ ان میں، اور اس میں یہ تھا آپ دیکھ لیجئے کہ راتوں کی فرائض تو کس کو کہتے ہیں، راتوں کے عبادتیں نوافل اور تہجد بھی خوب تھے،
اور بیوی بچے بھی تھے، وہاں بھی جاتے تھے، اور اکثر حصہ ان کا مسجد میں جو ان کا حجرہ تھا دارالحدیث، جامع اموی کے تھوڑے سے فاصلے پر دارالحدیث، مدرسہ دارالحدیث تھا، اس کے ایک حجرے میں رہتے تھے، جس میں یہ مسلم شریف کے جو شارح امام نووی ہیں، نیچے جو سارے شرح انہی کی ہے، امام نووی اسی مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ اور کیا واقعی حقیقت تو یہ ہے کہ عالم ہی عالم کی قدر کرتا ہے، اور جو عالم دوسرے عالم کی قدر نہ کرے سمجھ لیجئے وہ خود عالم نہیں ہے، ٹائٹل لگا رکھا اس نے لیکن عالم نہیں۔ عالم اگر ہے اور دوسرا کوئی اس کے سامنے عالم آ جائے اس کو قدر کرنی پڑتی۔ تو امام نووی جو تھے، چونکہ حدیث کے اندر ان کا مقام بہت اونچا ہے، شارح مسلم ہیں، تو بعد میں آئے ہیں علامہ تقی الدین سبکی، فقہ شافعی کے بڑے علماء میں ہیں تقی الدین سبکی، ان کا ایک قطعہ عربی میں وہاں لگا ہوا ہے دیوار میں، جس کے معنی یہ ہے کہ میں اس دارالحدیث میں ہر جگہ میں سجدہ کرتا ہوں، نماز نوافل، کبھی اس کونے میں، کبھی یہاں، کبھی وہاں، یہ سبکی یہ کرتے تھے۔ کیوں کہ اس بات کے لالچ میں کہ جہاں نووی کے قدم پڑے ہوں وہاں کہیں تو میرے جو ہے ماتھا ٹک جائے۔